السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ مجھے تھوڑی دیر پہلے بتایا گیا کہ میں نے کچھ بات کرنی ہے آپ کے سامنے۔ بھائی عبدالودود سے میں نے پوچھا کیا بات کرنی ہے، انہوں نے کہا آپ کو میسج بھیج رہا ہوں۔ میسج بھیجا تو موبائل کی بیٹری ختم ہو چکی تھی، تو اب میرے ذہن میں دو تین باتیں ہیں، وہ میں کر دیتا ہوں۔ آپ نے ایک لطیفہ تو سنا ہوگا نا، پطرس بخاری تقریر کے لیے پہنچا اور پوری تقریر لکھ کے لایا تھا۔ وہ جلسے میں جب خطاب کرنے لگا، جیب میں ہاتھ ڈالا تو پتہ چلا وہ تقریر ہی گم گئی۔ اس کا بڑا مزاحیہ واقعہ ہے۔ پھر وہ کیا اس نے تقریر میں کہا، پھر چند باتیں میرے ذہن میں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ 2-3 منٹ میں اپنی بات کو انشاءاللہ میں مکمل کروں گا۔ جتنے یہاں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ ایک بات کہ ان سب کا فیوچر آرمی سے ریلیٹڈ ہے، کیڈٹ کالج میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ ایک بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیے کہ اس وقت ہم جن حالات سے ملکی سطح پہ دوچار ہیں، شاید اتنے بدترین حالات کبھی بھی پاکستان میں پیدا نہیں ہوئے۔ غربت، مہنگائی یہ بہت ہلکی چیز ہے۔ مہنگائی ہم سنتے آ رہے ہیں، جی مہنگائی بڑھ رہی ہے، یہ تو سن کے ہم عادی ہو چکے ہیں۔ کوئی دور پاکستان میں شاید ایسا نہیں آیا کہ آپ نے یہ سنا ہو کہ جی سستائی بڑھ رہی ہے۔ کبھی سنا آپ نے اپنی زندگی میں؟ بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں جی مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ تو مہنگائی کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے۔ جو چیز ہمیشہ سے ہی سنتے آ رہے ہیں، تو کوئی نئی بات ہو نا، کوئی آدمی آ کے رپورٹ پیش کرے کہ جی مہنگائی نہیں بڑھ رہی، تو ہم اس کو قیامت کی علامات میں شمار کر سکتے ہیں۔ مہنگائی بڑھنا تو ایک نارمل چیز ہے، بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں۔ اس وقت جو بڑا مسئلہ ہمارے ملک کے ساتھ ہے، وہ مہنگائی کا بڑھنا نہیں ہے، بلکہ جو ریاست کے اگینسٹ جو پروپیگنڈا ہو گیا، لوگوں کے دلوں سے ملک کی محبت نکل رہی ہے، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ آپ نے کبھی سنا کہ مہنگائی بڑھنے پہ کسی نے ملک کا پاسپورٹ جلا کے ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ ڈالا ہو؟ کبھی ایسا سنا آپ نے ماضی میں کہ ملک کا جھنڈا جلانے کی باتیں کی جا رہی ہوں؟ باقاعدہ لوگوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے ملک سے بھاگنے کی ترغیبیں دی جا رہی ہوں۔ کیا اس طرح کے لوگ ہمارے خیرخواہ ہو سکتے ہیں؟ آپ کے گھر کے حالات اگر ٹھیک نہ ہو اور کوئی شخص جو آپ کے گھر پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، وہ گھر کے چند افراد کو خرید کے آپ کو یہ ترغیب دینا شروع کر دے کہ گھر سے بھاگ جاؤ، یا گھر کو ایسے مشورے دے کہ اس سے آپ اپنا گھر اور تباہ کر دیں، کیا یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ غیر ملکی اشاروں پہ کام کر رہا ہے؟ یہ آپ کے دشمن خوش ہوں گے، کہیں گے ٹھیک ہے جی یہ گھر خالی کر کے چلے جاؤ، خود اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دو تاکہ ہم اس پہ قبضہ کر لیں۔ ہمارے ملک کی مثال، ہمارے کنٹری کی مثال درخت کے اس پھل کی طرح ہے کہ آپ ایک درخت کے پھل کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن نیچے ٹوکرا آپ کا دشمن لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ دیکھیں ایک درخت پہ پھل ہے نا، میرا خیال ہے آپ شاید بور ہونا شروع ہو گئے ہیں، آپ شاید امید رکھ رہے تھے کہ میں 4 شادیوں کی بات کروں گا۔ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے چہروں پہ نا، آپ کو اچھی نہیں لگ رہی یہ باتیں۔ تو 4 شادیاں بھی جب ہی کر سکیں گے جب ہمارا ملک محفوظ ہوگا۔ لندن جا کے کر کے دکھائیں آپ، دوسری پہ پکڑے جاتے ہیں اور اریسٹ ہو جاتے ہیں وہاں۔ تو آپ بات، میں جب یورپ کے سفر پہ گیا ہوں نا، تو میں نے 4 شادیوں کی بات نہیں کی وہاں پہ، مجھے پتا تھا اریسٹ ہو جاؤں گا، وہاں انلیگل ہے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ جی آپ 2 کی بات کریں، میں کہتا تھا 1 کرو شادی۔ وہاں وہ اتنا اچھا بن گیا تھا، مجھے پتا تھا میں نے دوسری شادی کی بات کی، مجھے یہاں کی گورنمنٹ جیل میں ڈال دے گی۔ تو یہ آزادی بھی آپ کے پاس کہاں ہے؟ پاکستان میں ہے یہ آزادی، اسی کا ہی فائدہ اٹھا لیں، اسی کی قدر کر لیں۔ تو ایک درخت پہ پھل لگا ہوا ہو اور لوگ آپ کو ترغیب دے رہے ہو کہ یہ پھل خراب ہے یا اس کو توڑ لینا چاہیے، آپ نے کاٹا اور نیچے ٹوکرا کس نے رکھا ہوا ہے؟ آپ کے دشمنوں نے۔ تو ہم جب اپنے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، ملک کے حکمرانوں کے خلاف، ملک کے اداروں کے خلاف، پولیس کے خلاف، عدلیہ کے خلاف، ہر چیز میں، یعنی ہم کسی کو مستثنا بھی نہیں کرتے اس سے، سارے ججز خراب ہیں بھائی، سارے تو دنیا میں کوئی بھی خراب نہیں ہو سکتا، قیامت آ جائے گی۔ جیسے بہت سے مذہبی اسکالرز ایسی تقریریں کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ بزرگ دنیا میں ختم ہو گئے ہیں۔ ایسی تقریریں، کچھ ایسے اسکالرز ہیں نا، جب اسپیچ کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے، جسے میں اپنی زبان میں کہتا ہوں کہ بزرگ مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے۔ مارکیٹ سے کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ساری خیریں شارٹ ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے
کہ جب دنیا میں شر ہی شر ہوگا تو اللہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس دنیا کو باقی نہیں رکھے گا. دنیا میں بہت جگہوں پہ نیک لوگ موجود ہیں جن کی وجہ سے دنیا کا نظام چل رہا ہے. تو کسی بھی ادارے میں جو اچھے لوگ ہیں آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں, آپ ان کو پروموٹ کرنے کی کوشش کریں, ان کا دست و بازو بنیں. آپ کو ہر جگہ اچھے لوگ نظر آئیں گے. اور اگر صبح سے لے کے شام تک ہم اپنے ملک ہی کی غیبت کرتے رہیں, ہر شخص کی غیبت کرتے رہیں, تو نیگیٹیوٹی اتنی پروموٹ ہوگی اس سے کہ لوگوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے. اور وہی ہوگا جو ابھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. تو اس میں ہمارا اپنا گھر ہے تو ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے. اور ایک اہم بات یاد رکھیں کہ پاکستان کی مثال دوسرے کنٹریز کی طرح, دوسرے ملکوں کی طرح نہیں ہے. جغرافیائی لحاظ سے, عسکری لحاظ سے آپ کو پاکستان کو سمجھنا پڑے گا. اگر پاکستان کو نقصان ہوا تو صرف پاکستان کا نقصان نہیں ہے یہ, بلکہ حرمین کا نقصان ہے یہ, بہت سارے اسلامی ملکوں کا نقصان ہے, اور اسلام کا نقصان ہے, اور مسلمانوں کا نقصان ہے. تو آپ اپنا ملک کے بارے میں کانسیپٹ کلیئر کریں, اور ملکی مفاد پر شخصیتوں کو قربان کیا جائے, نہ کہ شخصیتوں پر ملک اور اسٹیٹ کو قربان کیا جائے. کسی ایک شخص کو پکڑ کے بیٹھ جانا اور اس سے نفرت میں غلوف کرنا یا محبت میں غلوف کرنا, اتنا غلوف کرنا شروع کر دینا, اتنا اعتدال سے تجاوز کرنا کہ آپ کی ریاست ہی داؤ پہ لگ جائے, یہ قطعاً عقل مندی کا کام نہیں ہے. آپ نے ایک نعرہ سنا ہوگا جو لوگ اپنے قائدوں کے بارے میں لگاتے ہیں, ہمیں قائد چاہیے اور ہمیں منزل نہیں چاہیے. یہ سنا ہے نا نعرہ آپ لوگوں نے؟ یہ بہت ہی بیوقوف لوگوں کا نعرہ ہے. قائد مقصد نہیں ہوتا. مقصد کیا ہوتا ہے؟ بولے نا میرے ساتھ آپ. مقصد منزل ہوتی ہے. جو قائد آپ کو منزل کی طرف لے کر جا رہا ہے اس کو ہم قائد بنائیں گے. جو منزل کی طرف لے کے نہیں جا رہا اس پہ تو قائد کی ڈیفینیشن ہی صادق نہیں آتی ہے, وہ کیسے ہمارا قائد بن سکتا ہے؟ تو ہمیں منزل چاہیے, ہمیں قائد نہیں چاہیے. ہمیں منزل چاہیے, ہمیں لیڈر نہیں چاہیے. جو لیڈر ہمیں منزل کی طرف لے کر جائے گا ہم اس کو لیڈر بنائیں گے, جو ہمیں منزل سے دور کرے گا وہ ہمارا لیڈر نہیں ہے. کسی بھی شخص کے بارے میں نہ نفرت میں ہم نے اعتدال سے تجاوز کرنا ہے اور نہ محبت میں. ہم نے سب سے پہلے اپنے کنٹری کو ترجیح دینا ہے, اور کنٹری کے خلاف یہ جو پروپیگنڈا کہ یہ کون سی اسلامی ریاست ہے. آپ نے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا ایک ملفوظ سنا ہوگا, بہت بہترین بات کی انہوں نے کہ پاکستان کی مثال ایک گنہگار مسلمان کی ہے. دیکھو ہم اور آپ میں کوئی ایسا ہے جو 100% اسلام پر عمل کرتا ہو؟ بول لینا, میرا خیال نہیں ہے نا. تو کیا ہم کافر ہو گئے ہیں؟ کیا ہم کافر ہیں؟ ابھی ایک ہندو مسلمان ہوئے میرے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں لیکن میری بیوی ہندو ہے. ابھی یہاں آنے سے پہلے نا مسئلہ پوچھ رہے تھے کہ میں کیا کروں. میں نے کہا بھائی وہ مسلمان ہوگی تو آپ اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں, ادروائز مسلم اور ہندو کا نکاح. بولے بھائی نہیں ہوتا. میں نے تو ان سے یہ ڈیٹیل نہیں پوچھی کہ اگر آپ تہجد گزار اور بہت ہی نیک, نیٹ, کلین, پرہیزگار مسلمان ہیں تو نکاح باقی ہے ورنہ نہیں. یہ ڈیٹیل تو میں نے نہیں پوچھی. ان کا کلمہ پڑھ لینا اور اسلامی احکام کا التزام کر لینا یہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے کافی ہے. باقی پھر عملی طور پر کون کتنا ہے کتنا نہیں ہے یہ تو ایک الگ بحث ہے. ہمارے ملک کا آئین ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون اس ملک میں نہیں بن سکتا. یہ ایک ایسا جاندار آئین کا ایک ایسی جاندار شق ہے کہ اس کی بیس پہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے. امپلیمنٹ ہونا نہ ہونا یہ ایک الگ درجے کی چیز ہے. اس میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان تمام قوانین کو اسلام کے مطابق بنائیں. اسمبلیوں میں ہم ایسے لوگوں کو پہنچائیں جو اسلام اور پاکستان کے ساتھ مخلص ہو. تو اور پاکستان میں جو یہ شق ہے نا کہ یہ اسلامی کنٹری ہے, جو آئین میں ہے نا کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا, یہ اتنا مضبوط آئین کا حصہ ہے کہ 100% اسمبلی مل کے بھی اس شق کو آئین سے نکال نہیں سکتی ہے. دیکھیں کوئی بھی مسلم جو کلمہ پڑھتا ہے عملی طور پر اس کے پاس اختیار ہے نا کہ وہ اسلام کو چھوڑ دے. سنا ہوگا نا کتنے لوگ قادیانی ہو گئے, کتنے لوگوں نے اسلام کو چھوڑ دیا. یہ پریکٹیکلی ممکن ہے یا نہیں ہے؟ ہوتا ہے. پاکستان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ غیر اسلامی بن جائے. آپ کہیں گے بھئی یہ کیسی بات ہے, پاکستان اسلام کو چھوڑ نہیں سکتا. اس لیے نہیں چھوڑ سکتا کہ انڈیا سے ہم علیحدہ ہوئے تھے اسلام کی بیس پہ. اگر ہمارے آئین سے یہ شق ختم کر دی جائے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا بلکہ یہ سیکولر اسٹیٹ ہے, تو انڈیا بین الاقوامی عدالت میں جا کے کیس کر سکتا ہے کہ ایک ریاست کو 2 ٹکڑے جس بیس پہ کیا گیا تھا
وہ بیس اب ختم ہو چکی ہے. تو ہمارے پاس یہ آپشن ہی نہیں ہے کہ ہم پاکستان کو ایک سیکولر اسٹیٹ قرار دے دیں. تو پاکستان تو اتنا پکا ڈھکا مسلم کنٹری ہے کہ جتنے پکے ڈھکے میں اور آپ نہیں ہیں. تو اپنے بارے میں تو ہم اپنی بدعمالیوں کو دیکھ کے کبھی نہیں کہتے کہ ہم مسلم ہیں یا کافر ہیں, بلکہ کوئی مولوی صاحب کسی کو کافر بھی کہہ دیں تو لوگ کہتے ہیں آج کل مولاناؤں کا کام دائرہ اسلام میں لانے کے بجائے دائرہ اسلام سے خارج کرنا ہے. لیکن وہی کفر کے فتوے ہم اپنے کنٹری پہ لگاتے رہتے ہیں کہ پاکستان دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ تو جو قوانین ملک میں اسلام کے خلاف ہیں, پازیٹیو وے میں آئین ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, ہم اس کو اسلامی بنانے کی کوشش کریں, لیکن اپنا کانسیپٹ کلیئر کریں کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے اور اس کی حفاظت کرنا, اس کی سرحدوں کی, اس کے نظریات کی, یہ ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے. اور جو بھی پازیٹیو وے میں کام کرے گا ہم نے اس کا دست و بازو بننا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور 4 شادیوں کی بھی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.